کیا یہ مستقبل کی سیاست کے لیے ایک اچھا شگون ہے؟ جو عدم استحکام ہے اس کا تو حل انتخابات ہی ہیں. نئے چیف کو یہ ایڈوانٹیج ہوگی، ثالثی کا کردار ادا کر پائیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے تنقید بند ہو جائے گی؟ میرا خیال میں کم تو ابھی سے ہو جائے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. اہم ترین عہدوں پر تعیناتی کا عمل خوش اسلوبی سے ہو گیا الحمدللہ. کیا یہ مستقبل کی سیاست کے لیے کوئی ایک اچھا شگون ہے؟ شکریہ. سب سے پہلے تو ہم دونوں جنرل صاحبان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس کے بعد میں قوم کو مبارکباد پیش کرنے کے بعد پی ٹی آئی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت گولڈن چانس جو تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کا، اس کو اویل کر لیا. اس پر وہ پورا اترے. اچھے سیاسی شعور کا مظاہرہ کیا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور اس سے میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں نیک شگونی پیدا ہوگی پاکستان کے لیے. تھوڑی سی شاید مارکیٹ پہ ٹھہراؤ آئے، کوئی اور چیزیں ہوں، لیکن ایک بات تو پکی ہے کہ جو عدم استحکام ہے اس کا تو حل انتخابات ہی ہیں اور کچھ نہیں ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ سیاست میں فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے مفاہمت کے لیے کوئی کردار ہونا چاہیے؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ خیال ہے کہ چونکہ جنرل قمر باجوہ کے جو بھی وجوہات تھیں وہ اس پوزیشن میں نہیں رہے تھے کہ وہ کوئی ثالثی کا کردار ادا کر سکیں. نئے چیف کو یہ ایڈوانٹیج ہوگی کہ یہ ثالثی کا کردار ادا کر پائیں گے پریزیڈنٹ کے ساتھ مل کر یا چیف جسٹس کے ساتھ مل کر یا خود بھی. تو یہ ایک خوش آئند بات ہے پاکستانی سیاست کے لیے، اور بھی اس کو میں سیاسی مداخلت نہیں سمجھتا. جب بھی آپ اپنے ملک کے مفاد میں، اپنے لوگوں کے مفاد میں کوئی کام کریں اور جس میں آپ کا اپنا کوئی انٹرسٹ نہ ہو، ملک کا انٹرسٹ ہو، تو وہ سیاسی مفاد نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو ہے یہ کرنے میں آسانی ضرور پیدا ہو جائے گی. لودھی صاحب، گزشتہ وقت جو پاکستان نے دیکھا، شاید تاریخ میں کبھی ایسے اداروں پہ تنقید نہیں ہوئی جیسے گزشتہ وقت میں ہوئی ہے، چاہے وہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے ہو یا کسی اور کی جانب سے ہو. کیا آپ کو لگتا ہے تنقید بند ہو جائے گی؟ دیکھیں، سیاست میں جب بھی تنقید ہوئی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد تو تھی. وہ بے بنیاد نہیں تھی، ٹوٹلی بے بنیاد نہیں. کبھی کبھی بے بنیاد بھی ہوئی ہے، لیکن زیادہ تر اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد تھی. اور اس کی مین وجہ جو تھا وہ کل پرسوں کی تقریر میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی ذکر کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی مین وجہ کیا ہے تو پتہ چلا کہ یہ سیاسی مداخلت اس کی مین وجہ ہے. تو وہ اگر دور ہوگی، گو کہ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو جلدی اعتبار نہیں آئے گا کہ فوج سیاست سے دور ہو گئی ہے. سیاست کو لگاتار اپنے کردار، اپنے ایکشن سے ثابت کرنا پڑے گا کئی سالوں تک کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے، سیاست سے دور ہو گئے ہیں. تو پھر یہ جو بلا وجہ کی تنقید ہے یہ بھی دم توڑ جائے گی. میرا خیال میں کم تو ابھی سے ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے آنے والے کچھ مہینوں کے بعد یہ قطعاً ختم ہو جائے. آپ یہ سمجھیں، یہ جو حق ہے نا، حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا، یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ. آپ خان صاحب کو دیکھیں، تنہا دکھائی دینے، ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں. لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے. سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی. بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا، ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا، ہٹے گا نہیں کسی چیز سے، حق کی اس پوری چیز سے. جعلی کیس ہے نا، یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی، انہی لوگوں کی حکومت تھی نا. اور یہ جعلی کیس، ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس، ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا، ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ، اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی، اس کی خود ہی تفتیش بھی کی. یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے، انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے، اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا. یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.